وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج 173، امام مہدی کی پیدائش۔ اس کو ظہور لکھ لیں تو بہتر ہے۔ قیامت کے ظہور سے پہلے امام مہدی کی پیدائش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بلا گنے اور شمار کیے مال تقسیم کرے گا۔ اس خلیفہ کے نام اور نسب کی وضاحت بعض احادیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ ہوگا جس کا نام میرا نام یعنی محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ خواہ دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، وہ بادشاہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قیامت کی علامات اور اشراط ہیں ان میں فتنے بھی ہیں اور ان میں کچھ بیچ میں خوشخبریاں اور اچھے حالات بھی ہیں۔ امام مہدی کے نسب کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور روشن ہوگی اور ناک اونچی ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی، وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ چند باتیں مہدی کے بارے میں اور بھی۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح کریں گے۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، مہدی ہم یعنی اہل بیت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا، یعنی اسے اس قابل بنا دے گا کہ وہ اپنا کام کر سکے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیعت لی جائے گی، یعنی مہدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے۔ یہ اور نشانیاں مہدی کے دور میں ضروری نہیں، عمومی طور پر۔ اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت پامال کر دیں گے پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرو، مت پوچھو کہ کیا ہوگا، بلکہ حبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی آباد نہ ہو سکے، یعنی بالکل اینڈ ٹائمز کی طرف اشارہ ہے، اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکالنے والے ہوں گے۔ امام مہدی کا عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کا کہنا، جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے، آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، السلسلہ صحیحہ ہی کی حدیث ہے، جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم یعنی اہل بیت میں سے ہوگا، مہدی کی علامت بتائی گئی۔ امام مہدی کی فیاضی اور ان کے دور کی برکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک مہدی یعنی ہدایت یافتہ، مہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، دا گائیڈڈ ون، پیدا ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس رہیں گے، ورنہ 9 برس تک رہیں گے، 7 ایئرز 9 ایئرز تک ان کا سٹے ہوگا۔
اس دور میں میری امت پر ایسی خوشحالی ہوگی کہ اس جیسی خوشحالی پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی. زمین اس وقت خوب پھل دے گی اور ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی، اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوں گے. ایک مرد کھڑا ہو کر عرض کرے گا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے، وہ کہیں گے جتنا جی چاہے لے لو. امام مہدی کے دور کی مدت ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرے گا. دجال سے پہلے تو بارشیں رک جائیں گی، پھر اس کے بعد بارشیں نازل ہوں گی. زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، امت عظمت والی ہو جائے گی، وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتر کے دجال کو قتل کریں گے، تو یہ بیچ میں یہ کون سی جگہ پر ہوں گے؟ ایک تو یہ خیال ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے اسی ایریا میں ان کی ایک طرح سے حکومت ہو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اسی دوران اتر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کتاب سے، پھر اس کے بعد چند باتیں اور. پیج 176 نزول عیسیٰ. امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، مال کی بہتات ہو جائے گی، کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. اس کے بعد ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اگر تم دلیل چاہتے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو. کوئی اہل کتاب ایسا نہ رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا. سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ہمیشہ ایک جماعت حق کے لیے لڑائی لڑتی رہے گی، قیامت کے قریب تک غالب رہے گی. پھر فرمایا عیسی ابن مریم اتریں گے، مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ آپ آئیں ہمیں امامت کرائیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں امامت نہیں کروں گا، بے شک تم میں سے بعض ایسے ہیں جو لوگوں پر امیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت عطا کی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اقامت مہدی کے لیے کہہ دی گئی ہوگی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کرائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور باتیں. دمشق کے سفید مینار کے پاس نزول ہوگا ان کا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے عیسیٰ ابن مریم سفید مینار کے پاس دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. پھر فرشتوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اتارنا، یعنی کسی جہاز پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے بلکہ فرشتوں کے پروں پر آئیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے اور 2 زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک. سنن نبی داؤد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں، درمیانہ قد ہیں، نہ چھوٹے نہ بہت لمبے. رنگ ان کا سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے. یہ کریم کلر نہیں ہوتا جیسے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی نہیں لگی ہوگی، پانی ہوگا نہیں لیکن محسوس اس طرح ہوگا، بالکل فریش اتریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام سے قربت کا ذکر کرنا، ویسے بھی ان کے بعد تو آپ ہی آئے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فاصلے کے اعتبار سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام کو سلام بھیجنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے. سلسلہ صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مثالی امن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے. ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا. انہی کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کروائے گا اور روئے زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیراب ہوں گے، یعنی ان کی بھی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی.
اور بچے سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانپ انہیں نقصان نہ پہنچائیں گے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہ کر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. مسند احمد کی روایت ہے. عیسیٰ علیہ السلام بطور عادل حکمران کے آئیں گے، یعنی ایک حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، نئے نبی کی حیثیت سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے. مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا. لا يقبلہ احد. عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام کے لیے قتال ہوگا اور باقی ادیان کا خاتمہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا. وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ان کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی، جزیہ موقوف کر دیا، جزیہ موقع ختم ہو جائے گا لینے کا سلسلہ، اور مال عطا فرمائیں گے یہاں تک کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا. اور وہ روحا میں پڑاؤ کر کے وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں کا احرام باندھیں گے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی اس دور میں جو بھی اہل کتاب میں سے ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپس کی عداوت کا خاتمہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں 40 دن ٹھہرے گا، اور میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، یعنی وہ 40 دن کیسے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، گویا کہ وہ عروہ ابن مسعود ہیں. وہ دجال کو تلاش کر کے قتل کر دیں گے. پھر لوگ 7 سال اسی طرح کے گزاریں گے کہ کسی بھی 2 اشخاص کے درمیان آپس کا بغض اور عداوت نہ ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے خوشخبری. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کر دے گا. ایک وہ جو ہند سے جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے مال سے بے نیازی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم یعنی آپ کی کنیت ہے، یہ ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم انصاف پسند امام اور عدل پسند حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے. اب ہر حدیث میں ان کے عادل حکمران ہونے کی بات ہے، نبی ہونے کی نہیں کہ نبی بن کے نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، تعلقات میں صلح صفائی کریں گے، عداوت ختم ہو جائے گی، ان پر مال پیش کیا جائے گا لیکن وہ قبول نہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا مومنوں کو جنت کے بلند درجات کی خبر دینا. اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی طرف اتریں گے. 2 عدد زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے قطرے ٹپکیں گے اور جب اونچا کریں گے تو قطرے اس میں سے موتی کی طرح گریں گے. یعنی ایسے کریں گے تو ٹپکیں گے، یوں ہوگا تو جیسے لڑیاں ہوتی ہیں اس طرح ہو جائیں گے. اور جو کافر ان کے سانس کا اثر پائے گا وہ مر جائے گا اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. آخر حضرت عیسیٰ چلیں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے، وہاں اس کو قتل کریں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے شر سے بچایا اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجے ملیں گے وہ ان سے بیان کریں گے. یعنی دجال کے خاتمے کے بعد جو لوگ ایمان والے بچ جائیں گے وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیریں گے کیونکہ مسیح ہیں اور ان کو بلند درجات کی خبر دیں گے کیونکہ وہ بہت بڑے فتنے میں کامیاب ہوئے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یوں لگتا ہے کہ بہت تیزی سے حالات جو ہیں وہ پلٹا کھائیں گے اور ایک وقت میں امن بھی ہوگا اور ایک وقت میں فتنہ فساد بھی ہوگا. اس سے مجھے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسان کو کتنے بھی سخت حالات ہوں ہوپ فل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، صرف حالات کا شکوہ شکایت ہی نہ کرتے رہیں. آزمائشیں تو ہر وقت ہیں، یعنی ہم صرف دجال کے انتظار میں کیوں ہیں کہ
وہ بہت بڑی آزمائش ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن وہ ساری آزمائشوں کا نچوڑ ہے، سب کچھ وہاں جا کے اکٹھا ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہر وقت انسان کسی نہ کسی امتحان میں. اور پھر یہ کہ بدترین حالات ہونے کے بعد پھر اچھے حالات بھی ہوں گے. میں خود ان سب چیزوں کو پڑھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ ترتیب کس طرح بنتی ہے. جیسے پہلے امام مہدی آ گئے، ٹھیک ہے، ابھی وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے. اب امام مہدی اگر مثلا 7 سال کے لیے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ان کا آخری دور ہو، ٹھیک ہے نا، اور اتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اور اب یہ بھی ہے کہ دجال سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ بہت سخت ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں، کیونکہ 40 سال وہ رہیں گے، تو اس دوران یعنی جب دجال ظاہر ہو جائے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں، ضروری نہیں کہ اترتے ہی سیدھے جا کے قتل کریں گے، کیونکہ وہ جب چلیں گے اور اس دوران یہ سارے واقعات ہو رہے ہوں گے. ایک بات جو مجھے اس سے سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کلیئر کٹ دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، تو یہ نشانیاں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہی ہے نا کہ ان پہ کون ایمان لاتا ہے. ہمیں ٹائم فریم نہیں پتا، ہمیں یہ نہیں پتا پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، کس وقت ہوگا، کتنا ٹائم ہوگا، لیکن ان پہ ایمان لانا ہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے کہ دجال کے لیے کون یہ بلیو کر کے پریپیئر کرتا ہے کہ وہ اس طرح آئے گا جس طرح میرے سامنے یہ ٹیبل پڑی ہے. اور جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ، اسی طرح یہ چیزیں ہیں. جی آپ سوال کریے. ہند کے ساتھ جہاد کریں گے، یعنی 2 گروہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یعنی خوشخبری دی گئی ہے. تو جب ہند فتح ہوا تھا، محمد بن قاسم جب ادھر آیا تھا تو یہ ہو چکا ہے، یعنی فتح ہو چکا ہے، اور الحمدللہ یہاں اسلام پھیل چکا ہے. ابھی ہمارا کام ہے کہ جو نہیں ابھی تک مسلمان ان کو کر لیں. یاجوج ماجوج پیج 171، یہ 2 قومیں ہیں اور نسل انسانی سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یہ یاد رکھیے، کیونکہ بہت سے لوگ تعویلیں کر کے ان کو کچھ اور مخلوق بنا دیتے ہیں. ان کی تعداد دوسری نسل انسانی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. حدیث صحیح کے مطابق انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی. صحیح بخاری. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب ان دونوں قوموں کا ظہور ہونا ہے. قرآن مجید میں ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. سورۃ الکہف. جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اس وقت وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قرب کا ذکر فرمایا. اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا. آپ ام المومنین زینب بنت جہش کے ہاں تشریف لے گئے. آپ پر گھبراہٹ سی طاری تھی. فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زینب فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبیث. صحیح بخاری. عربوں کے لیے تباہی ہو، ایک بہت بڑا شر نزدیک آ لگا ہے. یاجوج اور ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے ایک گول حلقہ بنایا. حضرت زینب کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مار دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، جب تم میں خبیث کام زیادہ ہو جائیں گے، جب شر زیادہ بڑھ جائے گا تو پھر کوئی بھی مصیبت آ سکتی. ایک حدیث میں ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کو نکالنے کی ہوگی جہاں وہ بند ہے تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اسے کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے. آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی دعا سے ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے. یاجوج ماجوج کی تعین میں عجیب اور غریب اور انہونی باتیں بھی عام لوگوں میں پھیلا دی گئی. کبھی کسی قوم کو قرار دیتے ہیں، کبھی کسی کو، حالانکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اور کہ وہ اس دیوار کو کھول کے باہر آئیں گے جو کس نے بنائی تھی؟ ذوالقرنین نے. ماضی اور حال کی مختلف قوموں کو یاجوج ماجوج قرار دیا گیا.
جو بالکل صحیح نہیں. حدیث شریف میں ان کا سب سے بڑا فتنہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا عارضی غلبہ بتایا گیا ہے. مزید یہ کہ یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا. نزول کے بعد ہوگا, جانے کے دنیا سے بعد نہیں, یہ یاد رکھیے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جب یہ آئیں گے. ابھی تک نہ عام قتل و غارت گری ہوئی یعنی اس درجے کی, نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو نزول. صحیح حدیث میں ہے یاجوج ماجوج کا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد انہی کی موجودگی میں ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال یہ انتہائی تیزی اور کثرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے, ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے. ان کے فساد اور شر سے مسلمان خاص طور پہ تنگ آ جائیں گے, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کی تعداد تھوڑی ہوگی. پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے. ان کے لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے. بعد ازاں ایک زوردار بارش نازل ہوگی جس سے ساری دنیا صاف ہو جائے گی. مزید تفصیلات تفسیر ابن کثیر میں دیکھی جا سکتی ہے, یعنی جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے نا, یہاں یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے, وہاں پر مزید آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں مزید میں یہاں سے ایڈ کر دیتی ہوں. یاجوج ماجوج کی دھاری دار دیوار ہے, یعنی دیوار کیسی ہے, دھاری والی. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا, حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. قتادہ نے کہا کہ حدب کے معنی ٹیلا کے ہیں, یعنی اونچی جگہ سے اتریں گے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیوار ایسی جگہ ہے کہ جہاں اور بھی جیسے اونچی ٹیلے وغیرہ ہیں یا پہاڑیاں ہیں. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی. آپ نے فرمایا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے یا واقعی تم نے اس کو دیکھا؟ قال رأیتہ. یاجوج ماجوج کا اپنی مقررہ مدت پر خروج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں, اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو, کل تم اسے گرا دو گے. لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ پاتے, اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کر لیں گے, یعنی ان کا کام ہو جائے گا. اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو, کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے. چنانچہ اگلے دن وہ واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے, اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. تو انشاءاللہ کی بھی آپ دیکھیے کہ کتنی برکت ہے نا کام پورا کرنے میں. ہم نے اس کو بھی شیطان کے ہاتھوں مذاق بنا لیا کہ انشاءاللہ جب کہتے ہیں جب کوئی کام نہ کرنا ہو یا نہ ہونا ہو یا وہ کام اب نہیں ہوگا. یاجوج ماجوج کے خوف سے لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے, تو وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے. قلعوں میں بند لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کا خاتمہ. جب روئے زمین پر کوئی انسان نہ بچے گا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, سوائے ان لوگوں کے جو قلعوں یا شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے, تو ان میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نمٹ لیے, یعنی ختم کر دیا ہم نے ان کو, اب آسمان والے رہ گئے ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے نیزے کو حرکت دے کر آسمان کی طرف پھینکے گا, تو وہ نیزہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون میں لت پت کر کے ان کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا. یعنی آسمان کی طرف جو پھینکیں گے وہ خون سے بھرا ہوا واپس آئے گا. تو اس سے وہ کیا سمجھیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. اب آسمان والے سے مراد یا تو فرشتے ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ کہ جو اس وقت ایئر میں ہوں, کسی خلائی اسٹیشن میں ہوں یا کہیں بھی ہوں, اللہ عالم. یاجوج ماجوج کا جانوروں اور پانی پر قبضہ. یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے, گائے بھینس بکریاں وغیرہ, اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کے اسے خشک کر دیں گے. سوچیں کتنی تعداد ہوگی ان کی کہ ساری نہر خالی کر دیں. یعنی کتنے بھی لشکر ہوں, نہریں نہیں کبھی خالی ہوتی دیکھی نا. پھر ان کے بعد انہی کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا. پھر یاجوج ماجوج کا خاتمہ.
اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں گے، یعنی ان کے لیے بھی ایک مشکل وقت آ جائے گا، یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا 100 اشرفی سے. اشرفی کون سا سکہ ہوتا ہے؟ سلور کوائن. 100 اشرفیوں کی بنسبت بیل کا ایک سر زیادہ اہم ہوگا، یعنی کھانے میں بہت تنگی ہوگی. پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا، یعنی اب یاجوج ماجوج کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا، صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی جیسے عام لوگ مرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، یعنی جہاں چھپے ہوئے تھے یہ کوہ طور پر، جہاں وہاں واپس آ جائیں گے. تو زمین میں ایک بالشت بھر جگہ ان کی سڑاند اور گندگی سے خالی نہ پائیں گے، یعنی تمام زمین پر ان کی لاشیں سڑی پڑی ہوں گی. پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر چڑیوں کو بھیج کر انہیں اٹھا لے گا، یعنی ان لاشوں کو وہ اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک کے زمین صاف کریں گے اور ان کو جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھینک دیں گی. پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی مٹی اور بالوں کا گھر باقی نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو صاف شیشے کی طرح کر دے گا، یعنی سب چیزیں ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی. پھر ان کی موت، یاجوج ماجوج بیک وقت سارے مر جائیں گے اور اگلے دن ان کی کوئی آواز سنائی نہ دے گی. مسلمان آپس میں کہیں گے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس کے دشمن کا کیا بنا، کیونکہ قلعوں میں بند ہوں گے نا، باقی تو کوئی بچے گا ہی نہیں. چنانچہ ایک آدمی ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کہ وہ قتل ہو جائے گا قلعے سے نیچے اترے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ سب مرے پڑے اور ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی مر مر کے ایک دوسرے کے اوپر ہی گرے پڑے ہوں گے. وہ اس وقت پکار کر کہے گا اے گروہ مسلمین، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت کر دی. چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے باہر نکل آئیں گے. جب ان کے جانور چرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی چرنے کے لیے ہر طرف پھیلا ہوگا، جسے کھا کر وہ اتنے صحت مند اور فربا ہو جائیں گے کہ کسی گھاس وغیرہ سے کبھی اتنے صحت مند نہ ہوئے ہوں گے. یعنی کچھ تو ان کی لاشیں اٹھا کے پھینک دی جائیں گے اور کچھ جانور وغیرہ ان کو چر لیں گے. یاجوج ماجوج کے بعد خوشحالی کا دور ہوگا. زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکت کو واپس لے آئے. اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا، اتنا بڑا بڑا ہوگا. لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے، جیسے وہ خیمہ سا لگ جاتا ہے نا. دودھ میں برکت کر دی جائے گی، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گی، نہیں بہت سارے لوگ اس دودھ کو پی سکیں گے. ابھی اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی اور برے بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں بھڑیں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی. صحیح مسلم 7560. ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج کی ڈھالوں کا 7 سال تک استعمال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں ڈھالوں کو مسلمان 7 برس تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے. یاجوج ماجوج کی فوج سے جہنم کا بھرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم. آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو نکال لو اپنی اولاد میں سے. آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999. اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی. اس وقت تم خوف اور دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یا یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے، 1/3.
پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے. پھر ہم نے اللہ اکبر کہا. آپ نے فرمایا تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے. یعنی دونوں باتیں فرمائی. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جائیں گے ہی جہنم میں، اور وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی اکثریت ہوگی، میجورٹی. کبھی بھی ماحول کا بہانہ کر کے کام نہ چھوڑیں. بس وہ گرہ باندھ لیں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو مطلوب ہے، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے. صبح نہیں ہوا تو شام، شام نہیں ہوا تو دوپہر، کسی وقت بھی. چند اور نشانیاں. قیامت کی چند اور علامات ہیں جو قیامت سے کچھ عرصہ قبل ظہور میں آئیں گی. جب بھی یہ علامتیں شروع ہوں گی تو ان کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ علامتیں قلیل عرصے میں ایک کے بعد ایک پیش ہو کر رہیں گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کا ظہور یہ ہوگا کہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت دابت الارض کا خروج ہوگا. ان میں سے جو بھی پہلے ہوگا دوسرا فوراً ہی اس کے بعد ہوگا، یعنی ساتھ ساتھ ہیں دونوں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کی بڑی علامات کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا. سورۃ الانعام 158. یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا خود تمہارا پروردگار آ جائے یا تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں. جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں گی اس دن کسی انسان کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو، یعنی جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو. بخاری میں ہے جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہوگا قیامت نہ آئے گی. ٹھیک ہے، جب تک سورج ویسٹ سے نہیں نکلے گا قیامت نہیں آئے گی. جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور سب لوگ اس کو دیکھ لیں گے تب کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، نہ کسی کی نیکی کام دے گی جس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہوگی. دیکھیے اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ایک یہ علامت، پھر دجال کا نکلنا، پھر دابت الارض کا نکلنا. ٹائم پیریڈ کوئی بھی نہیں بتایا گیا نا کہ کب یہ ہونے لگ جائے، اور پہلی بڑی علامت یہی نکلے گی. تو اس لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے. کل میں اتنی حیران ہوئی کہ دن میں اتنی سخت گرمی تھی اور شام میں ایک دم اتنے بادل اور ہوائیں اور یک سب کچھ چینج ہو گیا. تو میں سوچتی کہ کل صبح تو امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ شام میں یہ ہوگا. کبھی صبح اٹھتے ہیں تو کچھ سے کچھ ہوا ہوتا ہے. تو انتظار نہیں کرنا چاہیے. لیسن وہی ہے جو کل ہم نے نکالا تھا کہ نیکی کے مواقع کو بھرپور استعمال کریں، کسی دھوکے میں نہ رہیں. سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی، اور ان قریب وہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. وہ اجازت طلب کرے گا تو اس کو اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ادھر ہی واپس لوٹ جا، آگے نہیں جا سکتا، الٹا چل پڑے گا. چنانچہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا. پس یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تشریح ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، وہاں جا کے بالآخر ٹک جائے گا. یہ جو دابت الارض ہے اس کے بارے میں تفسیر میں آپ نے پڑھ رکھا ہے. قرآن مجید میں سورۃ النمل میں آتا ہے آیت 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا
کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. ایک جانور نکل آئے گا اور وہ کہے گا فلاں فلاں جو ہے نا وہ آیات پر یقین نہیں رکھتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ماں باپ کو جھٹلا رہا ہو, وہ سین دیکھا ہے کبھی؟ تو اسے کتنی امبیرسمنٹ ہوتی. تو اگر کوئی جانور اٹھ کے کہے کہ فلاں جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے, کیا کیفیت ہوگی؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے, حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے, تو وہ جواب دے گا یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشانی لگی ہوئی ہے. ابھی ہر ایک اسٹیمپ ہوگا, ہر ایک کے اوپر بار کوڈ ہوگا کہ کون کیا ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے. استغفر اللہ. میں سوچتی ہوں کہ یہ تو پھر دنیا نا, اور آخرت حشر کا میدان, اس دن جب لوگوں کے بالکل ہی چھانٹی ہو جائے گی. وامتاز الیوم ایھا المجرمون. ویسے تو چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا یہ بھی بڑا نکھار دیتی ہیں, لیکن ہم پھر بھی خود بھی دھوکے میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ ہاں اس نے اگر جھوٹ بول دیا یا وعدہ خلافی کر دی یا خیانت کر دی تو یہ وجہ ہوگی, وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے رہتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو تعویلیں دیتے رہتے ہیں. ہیں تو یہ ساری منافقت کی علامتیں نا, مگر ہمیں نہ اپنے پہ یقین آتا نہ کسی اور پہ, ملا جلا سا معاملہ ہے. تو قیامت کے دن تو پوری چھانٹی ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے بھی جیسے کل پرسوں بھی ہم نے پڑھا کہ مومن اور کافر دو بڑے گروہوں میں خیموں میں بٹ جائیں گے, اور پھر مختلف طریقوں سے لوگ الگ الگ ہوں گے. کوئی دجال کے ساتھ ہوں گے, کوئی اس کے خلاف ہوں گے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے, کوئی دوسرے لوگ ہوں گے, اور پھر یہ دابت الارض اٹھ کے نشان لگا دے گا. اور اس کے بعد پھر یوں لگتا ہے نا جیسے آہستہ آہستہ پریپریشن ہو رہی ہے اس بڑے دن کی جب ہر چیز نمایاں ہو جائے گی اور واقعی لوگ اپنی اصل پہ آ جائیں گے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ سب ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو ایک کرنے کی کوشش. میں یہ سوچی تھی کہ انسان سب سے زیادہ جس چیز سے دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلت ہے. یعنی برے سے برا کرنے والے کے پاس بھی نہ کچھ عزت کا معیار ہوتا ہے, وہ چاہے خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہ ذلیل ہو. اور لیکن یہ اتنی خوفناک بات ہے نا جو آج پتہ چلی ہے کہ یعنی باقاعدہ نشان لگا دینا کہ کوئی کسی قسم کا وہ باقی ہی نہیں رہے گا. یعنی ابھی تو سب کا معاملہ ملا جلا ہے نا, ہمیں نا شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, کیونکہ انسان کیوں اپنے آپ کو ایسی چیز میں ڈالے کہ جس سے اس کا معاملہ مشتبہ ہو. تقویٰ یہی ہے نا, دا ما یریبک الی ما لا یریبک, ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی. اصل میں تو چونکہ اللہ نے پیدا امتحان کے لیے کیا نا, یہ سارے امتحان ہیں نا کہ کرتے کیا ہیں ہم, لیبلوکم ایکم احسن عملا. سوال کرو, یہ اس وقت عافیت کا ہی وقت ہے اور ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم پہلے اس پہ شکر ادا کریں کہ ہمیں عافیت کا ایک وقت ملا ہوا ہے, بجائے اس کے کہ ہر وقت فتنوں کو ڈسکس کریں گے. آج کل کے زمانے میں یہ فتنہ ظاہر ہو گیا, یہ اتنے بڑی بڑی چیزیں جس میں کوئی عمل کے قابل ہی نہیں رہے گا کہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے وہاں پہ کون سا وضو کا پانی مل رہا ہوگا, کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ سب سے پہلے کہ عافیت کا وقت کا شکر ادا کریں کہ ہم عافیت کے وقت میں اپنے آپ کو تسلی دیں کہ ہم نہیں, ہمارے برے حالات اس طرح کے جس طرح کے ہم یہ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد عمل کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. بالکل, ویری رائٹ. ہمارا مسئلہ ایک اور بہت بڑا یہ ہے کہ ہمیں نعمتوں کا شکر نہیں کرنا آتا. جو کچھ ہمیں ملا ہوا نا اس کی قدر ہی نہیں. آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بجلی کب جاتی ہے اور کب آتی, اور چند فٹ کے فاصلے پر جو بستیاں ہیں وہاں کوئی جنریٹر نہیں ہے. آپ کو ہر وقت پانی ملتا ہے, ان سے پوچھئے جو کئی کئی میل سے پانی لے کر آتے ہیں. دن رات آپ قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں. کس کے پاس اتنا وقت اور فرصت ہے کہ واقعی اتنی یکسوئی سے یہ سب کچھ حاصل کر سکے؟ اس کے باوجود بھی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم صرف ایک منفی چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنا سارا وقت اسی میں ضائع کر دیں تو کیا ان نعمتوں کا حساب نہ ہوگا؟ پوچھنی ہوگی کہاں بھاگ کے جانا ہے. اور اگر ہم کہیں بھاگ کے جاتے بھی ہیں دنیا میں, کون سی جگہ ایسی کہ جہاں مشکل نہیں؟ مجھے اس خطے کا نام بتا دیجئے کہ جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو.
کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو حالات کا شکوہ، لوگوں کا شکوہ، گرمی کا شکوہ، سردی کا شکوہ، بیماری کے شکوے شکایتیں، اس ساری بلیم گیم کو چھوڑ دیں. اپنی ہر کوتاہی کا ذمہ دوسروں پہ ڈال کے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی عادت چھوڑ دیں. نظر اس پہ رکھیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، پوچھ کس کی ہوگی، میرا فرض کیا بنتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. جتنی بڑی ان لوگوں کے لیے آزمائش ہوگی اس دور کے تو اتنا ہی بڑا ان کو اجر ملے گا، یا اس کیوں نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر لیں گے تو پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے شر سے بچایا ہوگا، تو ان کے منہ پہ ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجات ملیں گے ان کا ذکر کریں گے. اب درجات کا لفظ آتا ہے تو بہت بڑے درجے ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی مشکل سے گزرے ہوں گے. جی، کیونکہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا درجہ ہوتا ہے. سزا میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بات ہم بار بار کریں نا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایک شکایتی رویہ ہے ہمارا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے ہم نے ہر ایک انسان نے نا اپنا ایک مقام خود ہی ذہن میں اپنے طریق بنایا ہوا ہے کہ یہ ڈیفائن ہے پروٹوکول، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے. اس کی کبھی بنیاد ہم نے سوچی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ابھی یہ نشان لگنے والی بات تھی تو میں اتنا ڈر سا لگ رہا تھا کہ ابھی اس ہال میں اگر میں کوٹ کے کہے نا کہ آئیں ذرا آپ کو نشان لگاتے ہیں، آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو کیا حال ہوگا ہمارا. تو پہلے اپنے پروٹوکول ڈیفائن کرنے سے پہلے یہ بھی سوچے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں. ویری رائٹ. جو فتنہ ظاہر ہونے کے بعد جو اعمال کریں گے وہ ان کو فائدہ نہیں دیں گے. اور اس وقت جو انسان سوچے گا نا کہ ابھی کوئی مجھے زیادہ نیگیٹو نہیں سوچنا، پازیٹو سوچنا ہے، ہمیشہ اچھے اعمال کرنے ہیں، وہی اس وقت پازیٹو سوچ سکے گا. جو آج کل کے حالات میں اپنی ایک عادت بنا لے گا نا کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے، وہی اس وقت میں کر سکے. کل کسی خاتون کا فون آیا مجھے، تو کچھ اپنے حالات کی وجہ سے پریشان تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں. وہ رات میں صرف 2-3 گھنٹے سوتی، روزانہ تہجد پڑھتی، روزانہ پوری ایک منزل قرآن کی پڑھتی، 7 دن میں ان کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اور بھی جو خیر بھلائی کے کام ہے سارے کرتی. لیکن اس کے باوجود ان پر ایک کوئی آزمائش ہے جس کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی. تو میں سوچ کے دنگ رہ گئی کہ اتنی تکلیف کے باوجود اتنا اسٹرکٹ اپنے آپ کو اس پہ رکھا ہوا ہے کہ جو فارغ وقت ملتا ہے سارا دن قرآن پڑھنے کا، منزل 7 پاروں کی ہوتی ہے تقریباً، اور وہ باقی گھر کے کام کاج بچوں اور چیزوں کے ساتھ وہ پوری کر لیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا کہ میں نے روز یہ پڑھنی ہے اور روز تہجد پڑھنے ہیں. تو جو لوگ اب بھی دنیا میں ایسے ہیں وہ حالات کے شکوے میں نہیں روتے دھوتے بیٹھے رہتے، انہوں نے جو کرنا وہ کرتے جاتے ہیں. کیسے کیسے لوگ ہیں. اب کسی کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ اس کے حالات کیا اور اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے. تو یہ اصل میں ہم نے خود کو خود ڈھیل دی. اینڈ آف دا ڈے پھر یاد رکھیں اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے. ساری دنیا کو بھی الزام دے دینا آپ، تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کیا پوچھا جائے گا؟ آپ نے کیا کیا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اب اس وقت بھی جو تھوڑا سا میں آگے پڑھنے لگی ہوں نا، تو ہو سکتا ہے آپ کہیں اب تو بس کر دیں، لیکن تھوڑی دیر سوچ لیں تو کیا ہوا. یہ وقت 10 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا. تو وہی جو تکلیف ہے نا وہ آپ کے آرام میں بدل جائے گی. صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. وہ جیسے انہوں نے کہا نا، ہم نے ایک اپنا خود سٹینڈرڈ قائم کیا ہوا نا اپنے بارے میں، یا اپنا آپ کو ایک اس میں رکھا ہوا ہے کہ یہ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے. جب ہم ایک کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں اب تو چھٹی ملنی ہی چاہیے. آغاز قیامت. قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں جو آیات ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کی ابتدا ہولناک زلزلوں سے ہوگی. قیامت جس وقت آئے گی زمین میں انسانی زندگی پوری طرح رواں دواں ہوگی. سب سے پہلے انسانی آبادیاں اجتماعی خوف کا شکار ہوں گی اور ہر طرف اتنی دہشت پھیل جائے گی کہ ماں اپنی فطری محبت کے باوجود اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. خوف اور دہشت کے اثر سے حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے. ایسا لگے گا کہ لوگ سمجھ بوجھ کھو چکے ہیں اور سب نشے میں. کبھی آپ کو پہاڑی راستے پہ جاتے ہوئے سکنس ہوئی؟ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہلنے کی وجہ سے نا، جرکس کی وجہ سے. تو زلزلوں کی کثرت ہوگی اور اتنے جھٹکے ہوں گے کہ ہوش گم ہو جائیں گے. اور اگر کوئی اس ایکسپیرینس سے گزرا ہو، ریسنٹلی میں گزری ہوں،
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا, اندھیرا سا چھا گیا سب. تو اس وقت میں موت کا ایکسپیرینس کر رہی تھی نا کہ موت کیسے ہوگی. تو اسی کو آپ دیکھیے کہ جو لوگ زندہ ہوں گے ان کا حال اس وقت کیا ہوگا, جھٹکے لگ لگ کے کہ ایسی مت ماری جائے گی کہ بچے جو ماں کسی وقت نہیں بھولتی ان کی بھی ہوش نہیں رہے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ سورۃ الحج آیت 20. اور وہ یوں لگے گا جیسے نشے میں ہو, اور تم دیکھو گے لوگوں کے کہ نشے میں, حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا. ان زلزلوں کی تائید قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت سے ہوتی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها سورۃ الزلزال آیت 1-3. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں رائج قوانین میں تبدیلی آ جائے گی, یعنی جب انسانی زندگی کی مقررہ میعاد ختم ہوگی تو ان قوانین کی مدت بھی ختم ہو جائے گی. مثلا زمین کی ہولناک لرزش کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانیں چٹک جائیں گی, پہاڑ کٹے پٹے ٹیلوں اور پھر ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور بالآخر سراب ہو جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان کی صورت رہ جائے گی. اسی طرح سمندر پھٹ جائیں گے اور ان کا پانی بہہ نکلے گا, پھر بھاپ بن کر اڑ جائے گا. سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا, ان کی رفتار تبدیل ہو جائے گی. چاند سورج یکجا کر دیے جائیں گے, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, پھر بساط آسمان اس طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح کاغذات بڑی فائل میں سمیٹ دیے جاتے ہیں, یعنی رول کر دیے جاتے ہیں. نفخ, قرآن مجید میں 3 قسم کے سور پھونکنے کا ذکر ہے. نفخ فضا, جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کے کل باشندے دہشت زدہ ہو جائیں گے, سخت خوف ہوگا. پھر نفخۃ الصعق, دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب ذی حیات مر جائیں گے. پھر ایک زمانہ بیت جائے گا جس کی مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنا عرصہ لوگ مرے رہیں گے. پھر نفخ قیام لرب العالمین, تیسرا سور پھونکا جائے گا, یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا سور ہے. اس کے اثر سے سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. سخت ترین پیشی, دوسری زندگی کے بعد مخلوق قبروں سے نکل کر ایک میدان میں اکٹھا ہوگی, یہ حشر کا میدان کہلائے گا. یہی ان کی قسمت کا فیصلہ سنایا جائے گا اور ان کے کردار کی سزا یا جزا ملے گی. میدان حشر میں لوگ قبروں سے ننگے بدن, ننگے پیر اور بغیر ختنہ ہوئے اٹھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین الانبیاء 104. جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے, یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے, یقیناً ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, قیامت کے دن سفید گیہوں یعنی گندم کی روٹی جیسی صاف اور چپٹی زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا, یعنی زمین ایک ٹکیا کی طرح ہو جائے گی جیسے روٹی ہوتی ہے. اس زمین میں کسی قسم کا نشان نہ ہوگا, روٹی پہ تو نشان بھی ہوتے ہیں نا, لیکن گھڑی ہوئی روٹی کو سمجھو جو پکنے سے پہلے ہوتی. بخاری اور مسلم. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن لوگ برہنہ بدن اور بغیر ختنے کے اٹھیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا, اے عائشہ, معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا. مسلم اور بخاری. اس دن اللہ کے منکر اور کفار اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اور قیامت کے دن ان کو اوندھے منہ, گنگے, بہرے اور اندھے بنا کر جمع کریں گے. سورۃ بنی اسرائیل 97. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا, اے اللہ کے نبی, کافر کو منہ کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فرمایا, جس پاک ذات نے اس کو دنیا میں 2 پیروں سے چلایا, کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل چلائے؟ بخاری اور مسلم. اس دن آفتاب یعنی سورج لوگوں کے قریب ہوگا. سورج کی تپش اور دھوپ سے محشر میں ایک اور قیامت برپا ہوگی اور آدمی کا پسینہ 70 گز تک زمین پر پھیلا ہوگا. ابھی کے پسینے سے کیسے ہم ڈرتے ہیں اور کتنا گھبراتے ہیں, وہاں کیا عالم ہوگا. چنانچہ حضرت مقداد بن اسود سے منقول ہے, کہتے ہیں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے قیامت کے دن آفتاب لوگوں سے اتنا قریب کر لیا جائے گا کہ بقدر 1 میل کے رہ جائے گا. لوگ اپنے اعمال کے بموجب پسینے میں ہوں گے. پسینہ اعمال کے مطابق، اللہ کی نافرمانی جتنی اتنا ہی پسینہ. کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک، اور کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. کبھی آپ نے دیکھا کہ منہ سے اگر کوئی قطرہ اتر کے ذرا سا بھی منہ کے قریب جائے تو کتنی سخت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا منہ کے پاس آ گئی چیز. تو یہاں پر یہ ہے کہ منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. یہ کہتے ہوئے جناب رسالت مآب نے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا. معاملات کا فیصلہ. روز محشر جب تمام لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور خوف اور دہشت سے ہر ایک پریشان ہوگا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس کا فیصلہ جلدی سنا دیا جائے تاکہ محشر کی سختی اور دیر تک کھڑے رہنے کے عذاب سے بچ جائے. اب دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے جہاں بھی کہیں ہمیں تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑے، ویٹنگ ایریا، چاہے وہ ناشتہ لینے کی بات ہو یا کینٹین میں کھڑے ہونے کی یا کسی بھی جگہ، کہ پہلے مجھے سرو کر دیا جائے، پہلے میری باری آ جائے. اور وہاں بھی انسان کیا چاہے گا؟ بس مجھے فارغ کر دیا جائے یہاں سے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. سورۃ المرسلات 11-15. اور جب سب پیغمبر جمع کیے جائیں گے، کس کے لیے دیر ہو رہی ہے؟ فیصلہ کے دن کے لیے. اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. انتظار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. میزان عدل قائم ہوگا اور حساب کتاب ہوگا. اصل بات یہ کہ ہمیں وہ دن یاد نہیں، اس لیے ہم یہاں مستیاں کر رہے ہیں خوب مختلف طرح کے غلط کام، دھوکے بازیاں اور ڈھٹائی کا ثبوت دینا اور منمانیاں کرنا اور خود سے تعویلیں کر کے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا، کیونکہ وہ دن بھولا ہوا ہے. جس دن اس دن پہ یقین آ گیا نا، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اس دن عمل بھی بدل جائے گا. کچھ مائیں اس پریشانی میں رہتی ہیں کہ چھٹیاں ہونے والی ہیں بچوں کو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی پڑھنا چھوڑ دیں، ہم بھی گھر بیٹھے اور ہمارے بچے بھی. تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی فارمل چھٹیاں ہو بھی جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک کلاس میں اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کے کچھ نہ کچھ ضرور سنوا دیں، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل میں آپ سے بھی بہتری ہو. اور اتنا تو ہمیں اپنے بچوں پہ کنٹرول ہونا ہی چاہیے کہ تھوڑی دیر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. آخر ہم نے انہیں جنم دیا، انہوں نے تو ہمیں جنم نہیں دیا. یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.